حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے زراعت، ہول سیل اور ریٹیل کا شعبہ ملکی جی ڈی پی کا 47% ہے، مگر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 2% سے بھی کم ہے، تو وہیں عالمی بینک کی جانب سے بھی مشورہ دیا گیا ہے جن افراد کی 50,000 سے کم آمدن ہے اس پر بھی ٹیکس لگایا جائے، اور اگر نگران حکومت اس پر نظر ثانی کرتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ درست اقدام ہے؟ عوام تو پہلے ہی ٹیکس سے پریشان ہے، ٹیکس پے کر رہی ہے۔ دیکھیں ان کا بس چلے گا تو صرف سیلری پرسنٹ پہ چلے گا اور جتنا ٹیکس بڑھا سکتے ہیں انہوں نے سیلری پرسنٹ پہ جو ہے وہ ٹیکس بڑھا کے انہی کا خون نچوڑی جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی اشرافیہ کبھی ان کو حکمرانوں کو نظر تو نہیں آتا، ان کو بلکہ وہ قرض معاف اسکیم میں بھی ان کو شامل کر لیتے ہیں، ان کو پیلی ٹیکسی شروع کریں گے اس میں بھی شامل کر لیں گے، اس میں کوئی آٹا پروجیکٹ لے کر آئیں گے 70 ارب روپے کا اس میں بھی شامل کر لیں گے، اور 20 ارب روپے کے کرپشن کا الزام لگے گا تو اس کی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اس میں کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں گے، غریبوں کو عوام سڑکوں پر لا کے کھڑا کرنے والا تو اس میں اشرافیہ کو لے کر آئیں گے، اس پروجیکٹ میں ان کو نواز دیں گے، اور پیسہ پورا کرنے کے لیے ان کو سیلری طبقہ یاد آ جاتا ہے، ان کو غریب طبقہ یاد آ جاتا ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھا دیے جائیں، پیٹرول بڑھا دیا جائے، وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹیکس لگا کے اس میں ایڈیشنل چارجز لگا کے پیسے لے لیے جائیں، بس اسی طرح سرکار جو ہے چلتی رہی ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں دو نقطے ہیں، اگر میں صرف یہ آپ کو سامنے رکھ سکوں، ایک تو یہ ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ ایک چیز سے نہیں بڑھتی، اس میں اگر آپ دیکھیں جب پیٹرول بڑھتے ہیں تو ایٹومیٹکلی کچھ نہ کچھ جب پروڈکشن سسٹم ہوتا ہے تو اس پر بھی اس سے اثرات آتے ہیں، پھر بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں، وہ ڈالر کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ تو ڈالر کا اگر سسٹم میں دیکھیں تو جو میں نے ابھی تک دیکھا کہ اگر 5 ستمبر کو 323 روپے کا ڈالر اوپن مارکیٹ میں تھا، آج 282 روپے کا ہے، یعنی لگ بھگ 41% جو ہے وہ کم ہو گیا، اور صرف سمگلنگ کے خلاف آپریشن کرنے سے یہ کام سیاستدان نہیں کر سکے، یہ تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا، عوام کو بھی پتہ لگ گیا، ہاں 41 روپے، تو یہ کام سیاستدان نہیں کر سکے، اور آج جب وہ ریاست کرنا چاہ رہی ہے اور کر رہی ہے تو آج ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ جناب فوری الیکشن کروا لیں تاکہ یہ سسٹم ابھی رکے، اور جو ہمارے جو سپورٹر اور جو آگے پیچھے لوگ ہیں ان کے وہ نہ کہیں گرفتار ہو جائیں کہ پتہ لگے ان تک یہ اشرافیہ اور حکمرانوں تک نہ جو ہے شکنجہ سخت ہو جائے۔ تو اس میں آپ دیکھیں تو پھر آٹا اگر دیکھیں تو 2% مزید اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کم ہونی چاہیے تھے، اگر یہ ڈالر کی تناسب سے دیکھتے ہیں تو مہنگائی تو 2% اور بڑھ گئی ہے اگست اور ستمبر کا اگر موازنہ کیا جائے، اور مزید جو ہے 1% بڑھے گی اگلے مہینے تک، تو اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بڑھیں گی۔ اس میں مجھے کوئی چیز جو میں پورا چارٹ دیکھ رہا ہوں اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ فروٹ ہیں تو وہ مہنگے ہو گئے ہیں، اگر سبزیاں ہیں تو وہ مہنگی ہو گئی ہیں، دالیں ہیں تو وہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور جو ریٹیلر اور اس کے ساتھ جو ہے ہول سیلر ان کے خلاف تو فوری جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ میں ہمیشہ سے یہ بات کر رہا ہوں 2 سال سے کہ یہ ان کے خلاف جو ہے حکومت کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، وہ یہ ایکشن ہے کہ یہ ان کو ٹیکس سرکل میں لے کر آئے، جب تک آپ ان کو ٹیکس سرکل میں نہیں لے کر آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لاہور کے ہی آپ بڑی مارکیٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، شالم مارکیٹ ہو اور دیگر بڑی مارکیٹیں ہو، کراچی ہو، بڑی مارکیٹیں آپ کہیں سے پشاور میں دے چلی جائے، یہ جو ہول سیلر ریٹیلر ہیں اب کتنے 30 لاکھ کے قریب ہیں، باقی پتہ ہی نہیں ہے کون ہے۔ یہ دکاندار سے کبھی ٹیکس ہی نہیں کسی نے پوچھا کہ آپ ٹیکس جمع کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے۔ اصل میں ٹیکس کا ایک میکانزم بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر دوسرا جو مجسٹریٹسی جو کا سسٹم جو ہے، یعنی جو مجسٹریٹ ہیں جنہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فیلڈ میں دکھائی دینا ہے، وہ بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ کام ہے، ڈپٹی کمشنر، چیف سیکرٹری صاحبان کا یہ جو دورے جاری کر کے ایک میٹنگ بند کمرے میں کر کے تصویر ریلیز کر دینا، اس سے امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ میں نکلیں، اور جن کا کام ہے اسسٹنٹ کمشنرز کا، باقی لوگوں کا، وہ جا کے حقیقی معنوں میں اس پر امپلیمنٹ کرائیں، چیک کریں کہ جو ریٹس نکالے جا رہے ہیں کیا یہ جو ایسوسیشنز بنائی گئی ہیں ان کی مشاورت سے نکالے جا رہے ہیں، تو پھر ان کو کیا فائدہ آپ دے رہے ہیں؟ تو آپ کو غیر جانبدار ہو کے ریٹس کو جاری کر کے اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے۔ ایک جگہ پہ لاہور میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر ایک جگہ پہ دال جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی 100 روپے کلو ہے تو وہاں ایک دوسری جگہ پہ 110 روپے کلو ہوگی۔ اس طرح کی دکانیں بھی، اس طرح کی مارکیٹیں میں بھی ہے، کوئی امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرائس کنٹرول جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، سندھ میں بہت برے حالات ہیں۔ حسن صاحب یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئی ہیں یہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں برائے نام اور نام کی حد تک رہ گئی ہیں۔ کمیٹیاں بنائی گئی تھی، جب سیاستدان آتے ہیں تو سیاستدان ان کے چیئرمین بنا دیتے ہیں، اور پھر جب یہ دوسرے ہیں تو ابھی تک وہی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں اس ٹائم نا سب اپنے اپنے پروٹوکول کے چکروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کتنا عرصہ کس پوزیشن پہ کہاں اور کیسے چلنا ہے۔
سب اچھا رپورٹ بتاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے ایک میٹنگ میں ان کا کی رپورٹنگ کے لیے گیا تو انہوں نے ہمیں بھی بلا لیا. ہم نے دیکھا جو چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحبان جو بریفنگ دے رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کو پتہ نہیں کون سے بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھا ہوں کہ جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. جب وہ فیلڈ میں نکلے تو میں بھی تھا ایز اے رپورٹر, میں نے بھی جا کے دیکھا جو بتا رہے تھے فیلڈ میں ٹوٹل اس کے الٹ تھا. تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پھر ان کا غصہ باہر آیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آئی جی صاحب, چیف سیکرٹری خاموش, آئی جی صاحب خاموش. مطلب کہ آپ عوام کو بتاتے کچھ ہیں, وہی چیز جو حقائق جو رپورٹس تھی وہ عوام کے سامنے جاری کر دیں گے, اشتہار جاری کر دیں گے, بتائیں گے اور بڑے بڑے پمفلٹ اور بڑی بڑی پریس کانفرنس میں بتائیں گے. بھئی اس کو ریالٹی پر لے کر آنا ہے بیوروکریسی نے, اور بیوروکریسی کا کام ہے کہ وہ کہ جو آپ لیتے ہیں نا, جب ان کے سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک باقاعدہ دیا جاتا ہے, اس پر سائن ہوتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے کام کریں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے. وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ سچ بولیں اور حقائق بتائیں. حقائق سے عوام کو دور جتنا کرتے چلے جائیں گے اتنے ہر بندے کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اور بیوروکریسی کا کام ہے, ذمہ داری ہے, اور حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے جو اس وقت ہیں یا جو ماضی میں ہے, جو آنے والے ہیں, کہ جو میکنزم بناتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرائیں, پالیسیز ہوں اس کو امپلیمنٹ کرائیں. امپلیمنٹ کرائیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے, رزلٹ بھی سامنے آئیں گے.